بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، خدائے لم یزل آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ آج کے اس ویڈیو پیغام میں آپ سے بہت ہی ایک اہم مسئلے پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے جو معاشرتی مسائل ہیں یا سماجی مسائل ہیں، اور جو ہمارا سماجی تانا بانا جو دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے، اس کے تو بے شمار اسباب ہیں اور بے شمار وجوہات ہیں، لیکن اگر ہم ایک ایک کر کے ان اسباب پر غور کریں اور اس بات کا جائزہ لیں کہ ہمارے جو سماجی مسائل ہیں اور جو ہمارا معاشرتی بگاڑ ہے، اس میں وہ کون کون سے عوامل ہیں اور کیا کیا وجوہات ہیں جس بنا پر ہمارا جو اصلاح معاشرہ کا میدان ہے وہ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور بالخصوص ہماری جو نوجوان نسل ہے اور نوجوان بچے اور بچیاں ہیں، ان کا جو اخلاقی کردار ہے اور جو ان کی سماجی ذمہ داریاں ہیں، اس حوالے سے ہمارے سامنے بہت سے مسائل جنم لے رہے ہیں۔ آج جس معاملے پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ معاملہ ہے کہ چونکہ میرا تعلق شعبہ تعلیم سے ہے اور میں ایک تعلیمی ادارے سے وابستہ ہوں، تو بہت سے ایسے مشاہدات نظر آتے ہیں جن کی الگ الگ وجوہات اور الگ الگ اقسام ہیں، لیکن ایک مسئلہ جو بار بار میرے سامنے آیا اور میں نے یہ محسوس کیا کہ جہاں تک ہمارے بچے اور بچیوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے، تو ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ اور بچی جو ہے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، اور اس کے لیے ماں باپ بڑی سے بڑی قربانی بھی پیش کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں نے جو محسوس کیا اور بہت سے واقعات ہمارے سامنے ایسے آئے کہ جس سے یہ سمجھ میں آیا کہ ماں باپ کی خواہش تو ضرور ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان کی بھرپور معاونت کریں، لیکن اس کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ ہمارے علاقے میں، خاص طور سے میں اگر اپنے علاقے کی بات کروں، ایک بہت بڑی تعداد ان والدین کی ہے، ان بچوں کی ہے جن کے والد جو ہیں وہ بیرون ممالک جو ہیں وہ اپنی کسب معاش کے لیے جاتے ہیں۔ چونکہ خلیجی ممالک میں میرا جانا ہوا ہے اور وہاں ہمیں اس بات کا مشاہدہ ہوا ہے کہ جو ہمارا مزدور طبقہ وہاں جاتا ہے یا جو بھی معاش کی تلاش میں لوگ وہاں جاتے ہیں، وہ کس قدر تکالیف اٹھاتے ہیں اور کس قدر محنت اور مشقت کے ذریعے وہ پیسہ کماتے ہیں۔ چونکہ وہ گھر سے باہر ہوتے ہیں اور زیادہ تر گھر کی ذمہ داریاں ماؤں پر ہوتی ہیں، اور ایک ماں جو ہے وہ کتنا حق ادا کر سکتی ہے، ظاہر سی بات ہے گھریلو اور سماجی مسائل کے ساتھ ساتھ بچوں کی تعلیم و تربیت یہ ایک ماں کے بس کی بات نہیں ہے۔ یا ہمارے وہ والدین یا وہ بچے جن کے والد جو ہیں وہ ملازم پیشہ ہیں اور وہ ریاست سے باہر ہیں یا دور دراز کے علاقوں میں ہیں۔ یا ایک اور مسئلہ یہ دیکھا کہ ہمارے جو بچے بچیاں سری نگر میں پڑھتے ہیں یا جموں میں پڑھتے ہیں اور ان کی کوئی بس سرپرستی نہیں ہوتی، ان کی کوئی رہنمائی نہیں ہوتی۔ تو یہ دونوں مسئلے، چاہے ماں باپ کا بچوں سے دور رہنا ہو یا بچوں کا ماں باپ سے دور رہنا ہو، اس صورت میں بچوں کی تعلیم و تربیت میں بہت بڑی کمی رہ جاتی ہے، اور خمیازہ یہ بھگتنا پڑتا ہے کہ وہ والد جو ہزاروں میل دور بیٹھ کر محنت اور مشقت کر کے اپنا پیسہ کماتا ہے، اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے بچے بہترین تعلیم حاصل کریں اور بہترین انسان بنے، ویسا ہو نہیں پاتا، اور مائیں وہ حق ادا نہیں کر سکتی۔ اور جو بچے
اپنے سماج سے دور ہو جاتے ہیں، اپنی رشتہ داری اور برادری سے دور ہو جاتے ہیں، اور وہ ایک اجنبی اور پرائے ماحول میں جا کر تعلیم حاصل کرتے ہیں، فطری طور پر ان کے اوپر ایک جو چیک ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا. تو میں نے یہ محسوس کیا کہ ایک بہت بڑا طبقہ یا پڑھنے والے بچوں اور بچیوں کا ایک بہت بڑا طبقہ، ان کے پاس پیسے بھی ہیں، اسباب بھی ہیں، وسائل بھی ہیں، ماں باپ کی چاہتے بھی ہیں، سب کچھ ہے ان کے پاس، مگر ان کی تربیت کے لیے کوئی ایسا واضح لائے عمل نہیں ہے، اور نہ ان بچوں اور بچیوں کو یہ احساس ہے کہ ہمارا والد اگر سعودی میں ہے یا دبئی میں ہے یا کویت میں ہے اور وہ برسہ برس سے ایک مہاجر کی زندگی گزار رہا ہے، اور میں ان ماؤں سے گزارش کروں گا اور ان بچوں کے وہ وارثین، چاہے وہ چچا ہوں یا خالو ہوں یا ماموں ہوں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اس بات کی توجہ دے کہ وہ ایک انسان جو اپنی فیملی کو بنانے کے لیے، اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے سنہرے خواب سجائے ہوئے محنت اور مشقت کر رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کی وہ ساری محنت ضائع ہو رہی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو بچے ہمارے جموں میں زیر تعلیم ہیں یا ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں زیر تعلیم ہیں، اور بالخصوص بچیاں جو ہماری زیر تعلیم ہیں، میں ان بچوں سے بھی گزارش کروں گا اور ان کے والدین سے بطور خاص گزارش کروں گا کہ آپ کوشش کریں کہ بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کروائیں، ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوائیں، لیکن ساتھ ساتھ آپ کی اس بات پہ بھی نظر رہنی چاہیے کہ میرا بچہ جو مجھ سے دور ہے، جو اپنے وطن سے اور اپنے معاشرے سے، اپنی برادری سے دور ہے، اور